الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شفا کی 13 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے یہ کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ کہ ہم مددگار ہیں، ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھلا دیا اکثر وہ حصہ جو ان کے لیے مفید تھا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے بھڑکا دیا ان کے درمیان عداوت و دشمنی کی آگ کو، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے سامنے ظاہر فرما دے گا، بما كانوا يصنعون، جو ان کی کرتوتیں تھیں، جو ان کے افعال و کردار تھے، جو وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرما دے گا۔ اس آیہ بارکہ میں بالخصوص عیسائی مخاطب ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہودیوں کے شر کو ملاحظہ فرمایا تھا، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑا قبیح قسم کا بڑا برا الزام لگاتے ہیں۔ رب کائنات جل مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کی حضور اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہودیوں نے آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بڑا برا الزام لگایا، اور جملہ کہتے ہوئے بے حیا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کسی لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، جو الزام اس پہ لگایا جاتا ہے، ایسا الزام انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت سیدہ مریم پر لگایا، اور کہا کہ ایسے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا کفر دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کفر دیکھا تو قال، تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے گا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا۔ قال حواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نام پر تیری مدد کریں گے۔ چنانچہ ان کو مددگار، نصارہ، نصرت کرنے والے مددگار کا نام دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی رضا کی خاطر مدد کرنے والے۔ میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی دو جماعتیں معروف ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، انصار وہ صحابہ جنہوں نے ان کی مدد کی،
جنہوں نے ان کو سنبھالا، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو انصاری کہا جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والے، مددگار۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ کی مدد حرام نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرتا ہے؟ تو حواریوں نے یہ کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، یعنی ہم اللہ کے نام پر آپ کی مدد کریں گے۔ میرے نبی کے صحابہ بھی انصار ہے، مدد کرنے والے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ یقین یہ ہو کہ یہ سبب ہے۔ اصل جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ اب میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سعید الحسن گفتگو کر رہا ہے، یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں گفتگو کس کے حکم سے کر رہا ہوں؟ رب کائنات کے حکم سے، یعنی جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تمام تر اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو مجھے گفتگو کرنے دے، چاہے تو نہ گفتگو کرنے دے۔ اسی طرح ہم جو مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، یہ سمجھ کے نہیں مانگتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح مدد کرے گا، معاذ اللہ تعالیٰ سے، یہ تو کفر ہے، شرک ہے، بلکہ یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق و ہمت سے میری مدد کرے گا، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا نام نصارہ ہوا، انہوں نے اپنا نام نصارہ رکھا، عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی جو ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ ان سے وعدہ کیا لیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، ان کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی ہیں، جس طرح انہوں نے پیدا ہوتے فرمایا تھا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، مجھے رب کائنات نبی بھی بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کا، ان سے وفا کا، ان سے محبت کا، ان کی اطاعت کا، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ مگر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑانے کے لیے خبیث انسان نے چند درہموں کے بدلے میں یہودیوں سے ساز باز کر لی اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کی۔ رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا۔ اللہ فرماتا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو صلیب دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا تھا۔ ہمارا یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہے۔ نصارہ نے دھوکہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ ان کو حکم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرو گے۔ یہ سارے کے سارے تو نہیں تھے، کچھ صحیح بھی تھے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں آنے والے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ مبشرم برسول، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کے اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لے آنا، اور یہ بات موجودہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ جو موجودہ انجیل ہے نا، جس پہ تحریف کی گئی ہے، تبدیل کر دیا گیا، جس انجیل کو 4 افراد موجودہ اناجیل اربعہ کے لکھنے والے ہیں، متی ہے، لوکا ہے، یوحنا ہے، مرکز ہیں۔ یہ 4 افراد ہیں جنہوں نے 4 انجیلیں لکھی۔ انجیلیں بہت ساری لکھی گئی تھی، بہت ساری لکھی گئی تھیں۔ پھر نیفا کی کونسل نے ان 4 انجیلوں کو رجسٹر کر لیا، باقی انجیلوں کو منسوخ کر دیا۔ ان اناجیل کے اندر بھی لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، دنیا کا سردار آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں نے تمہیں بتا دیا، جب وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا، اس کا انکار نہ کرنا۔ وہ مددگار قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہے کہ میں عیسیٰ
اس کے جوتے کے تسبے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ یہ مختلف آیات ہیں جن کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں نے وہ ساری عبارتیں اصل اناجیل سے جو موجودہ زمانے کی ہیں، وہ اصل انجیل نہیں جو رب نے نازل کی، جو موجودہ زمانے کی ہیں، ان سے میں نے ان حوالہ جات کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو سمجھایا تھا اس کے بجائے کیا کر دیا انہوں نے؟ اقانیم ثلاثہ پر ایمان لے آئے، یعنی 3 اجسام ہیں، 3 اقانیم ہیں، وہ تینوں مل کر اللہ ہیں۔ رب کائنات کے سوا روح القدس کو بھی رب مان لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی الہ مان لیا اور اللہ کا بیٹا مان لیا، یعنی انہوں نے کفر کر دیا۔ خلاق کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کفر کیا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، یہ وعدہ لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے تو میری مدد کرو گے، کہا تھا جی ہاں ہم مدد کریں گے، مگر انہوں نے مدد نہ کی۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی وعدہ لیا گیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں ان کا ایک کثیر حصہ انہوں نے بھلا دیا، یاد ہی نہ رکھا، یعنی عمل نہ کیے۔ جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شرک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی کوشش کی، میرے نبی کی تشریف آوری کا بتا دیا گیا تھا، حضور کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی انہوں نے ان سارے افعال جو اعلیٰ ترین افعال تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے ان کو حکم دیا تھا اس کا انکار کر دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرا اللہ فرماتا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو پیدا کر دیا، یعنی عیسائیوں کے کئی فرقے ہو گئے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، عیسائیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ملتی ہیں بازار میں، قبل اسلام جو تواریخ ہیں وہ ملتی ہیں، بلکہ جو سیرت النبی کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ چیپٹر ہے قبل اسلام زمانے کی حالت کیا تھی۔ آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اتنا شدید خلاف تھا کہ دوسرے فرقے کے افراد کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور ان کی زندہ کھال ادھیڑ دی جاتی تھی، ان پہ انتہا درجے کے ظلم و ستم کیا جاتے تھے۔ یہ عیسائی آپس میں لڑائی کرتے تھے۔ آج تو مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کے درمیان ہم نے عداوت اور دشمنی کو رکھ دیا الی یوم القیامت، قیامت کے دن پر تک۔ وسوف ینبئہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، یعنی جب یہ مریں گے، بما کانوا یصنعون، جو یہ کیا کرتے تھے، جو ان کی صنعت تھی، جو ان کا کردار تھا، جو ان کی کرتوتیں تھیں۔ خلاق کائنات فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں کے جن کو کتاب عطا فرمائی گئی ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید فرقان سے پہلے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ ہم عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی ان پر اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب کو اصل حالت میں نہیں رہنے دیا، تورات میں بھی تبدیلی کر دی، اور موجودہ انجیل تو ہے ہی سیرت کی کتاب، حضرت عیسیٰ کی سیرت کی کتاب ہے۔ رب کریم مائی ہمہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہمارے رسول، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی آمد کی بشارت سارے انبیاء دیتے ہیں، یعنی سب نبیوں نے جن کے آنے کی بشارت دی وہ نبی تشریف لے آئے، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دوبارگاہ قدس میں عرض کیا تھا مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے اس محبوب کا امتی بنا لے، یعنی سارے انبیاء جن کی بشارت دیتے ہیں
حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جن کا تذکرہ فرمایا، نبی کریم فرماتا ہے وہ رسول تشریف لے آئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بہت ساری چیزیں جو تم کتاب میں چھپاتے ہو اس رسول رحمت نے ان کو بیان فرما دیا، ان کو ظاہر فرما دیا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے درگزر فرما لیا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، قَدْ جَاءَكُم، اس پہ شک نہیں کہ تمہارے پاس جلوہ گر ہوئے تشریف لائے، مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تشریف لائے، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور ایک روشن کتاب تشریف لائے۔ نور سے مراد میرے نبی کی ذات ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد رسول رحمت کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم پر یہود و نصارہ نے سوالات کیے تھے۔ میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم دنیا میں کسی کے بھی شاگرد نہیں تھے، اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، اس لیے کہ شاگرد کا درجہ استاد سے اعلیٰ نہیں ہوا کرتا، استاد کا درجہ شاگرد سے بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ اگر نبی کسی کے شاگرد ہوتے اور کوئی نبی کا استاد ہوتا تو استاد کا درجہ نبی سے زیادہ، اس بات سے کیا امتی کا درجہ نبی سے زیادہ ہو جاتا؟ وہ امتی یہ کہہ سکتا تھا کل تک یہ میرا شاگرد تھا، آج نبی بنا بیٹھا ہے۔ رب کائنات نے کسی بھی نبی کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا، براہ راست سکھایا جو کچھ بھی سکھایا۔ جس بھی نبی کو رب کائنات نے جو بھی سکھایا براہ راست سکھایا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے کھیتی باڑی کی ہے، ان کو کس سے سکھایا تھا کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ترازو ایجاد کیا، سوئی اور دھاگا حضرت ادریس علیہ السلام نے، پیمانے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے، یہ کینچی کاٹنا، کپڑا سینا حضرت ادریس سے ایجاد کیا۔ یہ ساری باتیں کس سے ان کو بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ادریس علیہ السلام کا شاگرد ان کا صحابی تھا، اسکلی بیوس اس کا نام تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا صحابی اور آپ کا شاگرد تھا۔ طب کا علم کہ فلاں جڑی بوٹی میں فلاں شفا ہے، فلاں جڑی بوٹی میں فلاں شفا ہے، علاج اس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسکلی بھی اس کو یہ سب کچھ بتایا تھا، گویا علاج معالجہ بھی حضرت ادریس سے ایجاد کیا، تو ان کو کس سے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت سیدنا داؤد زرہ بناتے تھے، یعنی وہ جیکٹ بناتے تھے جو میدان جنگ میں کام آتی ہے، یہ ان کو کس سے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح ہر نبی کو جو بھی تشریف لائے، وہ جو بھی کام کرتے تھے، براہ راست تعلیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان رب کائنات نے عطا فرمایا میرے کریم آقا کو، اور فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین میں رکھ دی، اور اس کا علم الرحمن علم القرآن، میرے نبی کو رب کائنات نے علم عطا فرمایا۔ دنیا میں حضور کسی سے نہیں پڑھے تھے۔ یہود و نصارہ سوال کرتے تھے بتائیے ذوالقرنین کون تھا، بتائیے واقعہ اصحاب کہف کا کیا ہے، بتائیے روح کیا ہے، بتائیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ اب حضور نے نہ کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی سے پوچھا تھا، جو ان کے سوالات تھے ان کا سارے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیے۔ یہ کہاں سے ان کو پتہ چلا؟ میرے نبی کو کیسے پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسی ہوا تھا، اصحاب کہف کا واقعہ ایسی ہوا تھا، ذوالقرنین کا واقعہ ایسے ہوا تھا؟ میرے نبی کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سب علم رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ جو چھپاتے تھے تورات ان کے پاس تھی، وہ یعنی کہ چھپاتے تھے،
اور چھپا کر میرے نبی سے سوال کرتے تھے اور میرے نبی ان کو بتا دیتے تھے، میرے کریم آقا ان کے سامنے اظہار فرما دیتے تھے۔ بارگاہ سات باب میں ایک مقدمہ پیش ہوا اور یہ مقدمہ ایک مرد و عورت کا تھا جن سے بدکاری سرزد ہوئی تھی۔ یہودیوں نے بارگاہ سات باب میں یہ مقدمہ پیش کیا، چونکہ مدینہ طیبہ کی سلطنت کے سربراہ میرے کریم آقا تھے۔ اس سلطنت میں کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کو سزا نہیں دے سکتا تھا، جس طرح آپ اچھی طرح جانتے کہ آج بھی کوئی جرم کرے تو سزا عوام الناس نہیں دیتی، سزا حکومت دیتی ہے۔ تو یہودیوں نے وہ مقدمہ میرے نبی کے دربار میں پیش کیا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا اس کا فیصلہ آپ ہماری کتاب کے مطابق کریں، یعنی یہ تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے نا، فیصلہ آپ وہ کریں گے۔ اور ان سے جرم کیا سرزد ہوا تھا میں ابھی بتا چکا ہوں، اس شادی شدہ مرد و عورت نے بدکاری کی تھی، ان کو پکڑ کر بارگاہ سات باب میں لے آئے اور کہا جی اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں جو تورات کے اندر ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ تورات کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ منہ کالا کر دیا جائے، بال مونڈ دیے جائیں، ان کو یوں ذلیل کیا جائے اور بس۔ اور ایسے بھی تھا بعض کو گدھے پہ بٹھا کر وہ اس علاقہ میں شہر یا کسی گلی میں چکر بھی دے دیتے تھے، منہ کالا کر کے سر کے بال مونڈ کر، کہا ان دونوں کو سزا دے دیجئے۔ اب میرے نبی کے دربار میں آئے تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا ان کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو مار دینا ان کی سزا ہے، اور تورات میں یہ لکھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتاب ان کی تھی اور بتایا میرے نبی نے کہ تمہاری تورات میں یہ سزا لکھی ہوئی ہے۔ کہیں گے جی نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری تورات میں یہ سزا نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اپنے سب سے بڑے عالم اس کو بلا لاؤ، سب سے بڑا عالم ابن سوریہ تھا، وہ بلا لائے اس کو۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرمانے کے پڑھ تورات، اب اس سے تورات پڑھنا شروع کی تو رجم کی آیت کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کے ساتھ جو لکھا تھا وہ پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، جب اس نے اس آیت کو چھوڑ کر اگلا حصہ پڑھ دیا، درمیان میں اس آیت کو چھوڑ دیا، اسے ہاتھ رکھ لیا، اگلا حصہ پڑھ دیا، تو عبداللہ ابن سلام نے اس کا ہاتھ اٹھا کے کہا یہ آیت بھی پڑھ، اس آیت میں یہی تھا ان کو رجم کیا جائے گا، تورات پہ لکھا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہاری تورات میں سزا کیا ہے، رجم کیا جائے گا، یہ ترمیم تم نے کی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ابن سوریہ سے میں تجھ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے موسیٰ کلیم اللہ پر تورات کو نازل کیا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے بنی اسرائیل پر من اور سلوہ نازل کیا، بتاؤ یہ تبدیلی تم نے کی کہ نہیں کی؟ یعنی جو اصل سزا تھی وہ کیا تھی کہ شادی شدہ مرد و عورت کو اگر اس جرم کے مرتکب ہوں تو ان کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ یہی سزا قرآن کریم نے فرمائی ہے، یعنی میرے نبی نے فرمائی ہے۔ یہی سزا تورات میں تھی، انہوں نے تبدیل کر دی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تم نے یہ سزا کیوں تبدیل کی ہے؟ تو ابن سوریہ کہنے لگا دراصل اے ابو القاسم تم جان گئے ہو جو ہماری تورات میں لکھا تھا، جب ہمارے عمراء نے، امیر لوگوں نے، صاحب ثروت لوگوں نے بدکاریاں کرنا شروع کر دیں، ان کے جو جید علماء تھے انہوں نے بھی بدکاریاں کرنی شروع کر دیں، تو پھر ہم نے سزا کو تبدیل کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے جو سزا تھی ہم نے وہ سزا دینا بند کر دی۔ ہم نے پھر یہ سزا ایجاد کر لی کہ جو کوئی ایسا مجرم پکڑا جائے، جو نہ پکڑا جائے تو نہیں ہے، پکڑا جائے تو اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا یا اس کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں گے۔ پھر ہم نے باہم مل کر یہ سزا تجویز کی۔ میں نے یہ لمبی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، میں نے اختصار سے کام نہیں لیا، لمبی گفتگو کی ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ سزا معطل کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کہ نہیں کی؟ پھر اس کے نتیجہ میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے درمیان بغض، حسد اور دشمنی کی آگ کو
بھڑکا دیا. ابھی آپ سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا شعر فرماتا ہے کیا کر دیا میں نے ان کے درمیان معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ بغض اور عداوت. اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا ہم نے برانگیختہ کر دیا بینہم العداوۃ والبغضاء ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو. وہ آپس میں لڑنے لگے, قتل و غارت گری ہونے لگی. کیوں ایسے ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو کہہ لیجیے, انہوں نے اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کہیے, اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل دیا تھا. جو اللہ نے سزا مقرر کی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا, چھوڑ دیا تھا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس قوم میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, عداوت شروع ہو گئی. سبب کیا تھا کہ اللہ کی رحمت ان سے روٹ گئی. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا کہ جو میں نے حکم دیا تھا اس کو چھوڑ کر تم اپنی مرضی کر رہے ہو. آج پاکستان میں کیا اسلامی قانون نافذ ہیں؟ بلند آواز سے کہہ دیجیے. کیا چور کو وہ سزا دی جاتی ہے جو اسلام نے مقرر کی؟ کیا ڈاکو کو وہ سزا دی جاتی ہے جو اسلام نے مقرر کی؟ کیا بدکار کو سزا دی جاتی ہے جو اسلام نے مقرر کی؟ یہ ساری کی ساری سزائیں ہم نے خود تجویز کر لی. چور کو کیا سزا دی جائے گی, ڈاکو کو کیا سزا دی جائے گی, زانی کو کیا سزا دی جائے گی, بلکہ دی ہی نہیں جاتی. دی جاتی ہے تو جدا بات ہے. یہ سزائیں ہم نے خود تجویز کر لی. اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ سزاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا, مرضی اپنی کی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لڑائیاں, جھگڑے, عداوتیں, بغض, خون ریزیاں, دہشت گردی. نتیجہ یہ نکلا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کریں گے کبھی بھی امن و امان قائم نہیں ہوگا. اس امن و امان کے برباد ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدل دیا. رب کریم فرماتا ہے ایسے نہ کرو, تمہارے پاس میرے محبوب بھی تشریف لے آئے ہیں. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب, کتنی وہ باتیں جو تم اپنی کتاب میں چھپاتے تھے میرے محبوب نے ان کو ظاہر فرما دیا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت ساری باتوں سے درگزر کر لیا. سبحان اللہ, جانتے سب ہیں اللہ کے بتائے تھے. اللہ نے ان کی تورات و زبور کی, انجیل کی میرے محبوب کو خبر دے دی ہے. ہاں البتہ انہوں نے سب کچھ نہیں بتایا, بعض کچھ بتا دیا, بعض سے انہوں نے اعراض فرمایا. یعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور. یاد رکھو تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ گیا؟ نور آ گیا. علماء فرماتے ہیں مفسرین اکرام اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. یہ حضور تشریف لے آئے, اللہ نے ان کو نور فرمایا. وہ کتاب مبین اور وہ کتاب تشریف لائی قرآن کریم جو حقائق کو کھول کر بیان فرما دینے والی ہے. اب اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے اور نکلے گا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب کریم کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں اور امن و امان ہو جائے, کامیابی و کامرانی ہمارا قدم چومے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنانا ہوگا. جب تک ہم اپناتے نہیں ہیں کبھی بھی امن و امان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.